السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کا پیج نمبر ہے 12 اور آیات ہیں سورۃ البقرہ کی 77 سے لے کر 83 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ گزشتہ صفحہ سے جڑتے ہیں۔ یہودی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ تم بیان مت کرو ان باتوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں آخری رسول کے تعلق سے، کیونکہ یہ باتیں اگر آپ انہیں بتائیں گے تو پھر یہ مسلمان کل قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اولا یعلمون، یا وہ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہری باتوں کو ہر ایک کو جانتا ہے۔ لہذا آپ جو کہہ رہے ہیں لوگوں سے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں تو حجت بنے گی۔ آپ جانتے ہیں، آپ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ تو انہی یہودی لوگوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں امی، تو اس کا مطلب کیا؟ گزشتہ جو بیان ہوا وہ تو جاننے والوں کا ہوا، علماء جو جانتے تھے ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ان میں سے جو ان پڑھ تھے وہ کتاب کو کیا سمجھتے تھے؟ الا امانی، امانی امنیہ کی جمع امید، وہ ان کے پاس جو کتاب تھی ان کو اس کتاب کو آرزو کا ایک مجموعہ سمجھتے تھے اور گمان پر ہی تھے وہ۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، گمان اور اٹکلیں بس۔ تو ان کے علماء کی حالت اور ان پڑھ لوگوں کی حالت، تو امی تو لفظ آپ جانتے ہیں تحریر و کتابت سے ناواقف، اور امانی امنیہ کی جمع، تو امانی جمع کے معنی ہوں گے آرزو، یعنی آرزو کی جمع، آرزو ہوں، بہت سارے آرزو ہیں۔ بچی کا نام رکھتے ہیں لوگ، بہت پسند کرتے ہیں چونکہ بولنے کے لیے اچھا معلوم ہوتا ہے امانی، اور عربی میں بھی لڑکی کا نام رکھا جاتا ہے، یہ لڑکی کے ساتھ مختص ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں پر جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی یہ ان کی خطا دیکھیے، شرارت، ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے۔ مطلب کیا لکھتے تھے؟ جو تورات میں ہے آخری رسول کے بارے میں اس کے خلاف، اور کہتے تھے کہ اللہ کی جانب سے، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے تھوڑا سا مول۔ تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کماتے تھے، انہیں ان کا کردار ہر ایک کے لیے تباہی۔ مزید دیکھو کیسی جرأت کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کہتے تھے کہ ہرگز، دیکھو لن، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ جہنم کی مگر چند دن، دیکھیے اپنی طرف سے۔ تو کہہ دیجیے آپ کہ کیا تم نے لیا ہے اتخذتم، یعنی اتخذتم، اللہ کے پاس کوئی عہد و پیمان، اگریمنٹ، کہ ہرگز اللہ اپنے اس عہد کی مخالفت نہیں کرے گا؟
یہ ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جسے تم نہیں جانتے، بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، بغیر سوچے۔ حقیقت یہ ہے، بلا جب آتا ہے نا دوسری طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی نہ کوئی عہد ہے نہ کوئی اگریمنٹ ہے، بلکہ سنیے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلکہ جو کوئی، جس نے کوئی برائی کمائی، کسب سیئۃ، اور برائی کماتے کماتے احاطت بھی، گھیر لیا اسے اس کی برائی نے، دیکھیے یعنی برائی کرتا ہے اور برائی نے اسے گھیر لیا، تو ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ اصحاب النار، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں مومنین کا ذکر ہو رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ اصحاب جنت ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور اس وقت یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ سوائے اللہ کی کسی کی عبادت مت کرو، تو اللہ کی عبادت مت کرو، اللہ کا احکام بتانے کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے سلوک اور بہترین سلوک، احسان جانتے ہیں نا جی؟ احسان یعنی کسی چیز کا حق مکمل طور پر، میں اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان کے معنی کیا بتائے؟ عبادت ایسی کرو ہاں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ جی۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک بہترین طریقے سے، سب اچھے انداز میں، اور ہمیشہ والدین کا ذکر آتا ہے پورے قرآن میں، آپ متعدد آیات پر دیکھیں گے تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد فوراً ماں باپ، چونکہ وہی ہمارا ذریعہ ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا حقوق ادا کرنے کے بعد ذوی القربیٰ، رشتہ دار، پھر یتیم، پھر محتاج، مساکین، مسکین کی جمع، اور لوگوں سے بھی اچھی بات کہو، ان سے بھی اچھا اخلاق سے پیش آؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم نے یہ عہد لیا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، یعنی پھر منہ پھیرا تم لوگوں نے اور بے رخی اختیار کر گئے۔ تو اس صفحے پر جو ہے آپ اس آیت کو اپنے بچوں پر پیش کریں اور بتائیں، پھر بچوں کے تعلق سے جب بھی اور بھی آیت آئیں گی تفصیل سے، مگر چونکہ ہمارا ایک پیج کا سلسلہ ہے تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔